کیونکہ انڈیا کا ایک اگر آپ شروع سے دیکھ لیں نا تو یہ ایک بات ہے کہ اگر ان کے سر میں بھی درد ہو جائے نا تو پھر وہ الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں تو ہمارے سر میں درد ہو. میں انڈیا میں بھی گیا ہوں, میں افغانستان گیا ہوں, میں باقی یورپ کے کافی ملکوں میں گیا ہوں, مگر جو آزادی جو مزہ پاکستان میں وہ کہیں پہ نہیں. السلام علیکم ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گوپال سنگھ چاولہ صاحب جو کہ پنجابی سکھ سنگت کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مائنورٹی پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے ضلع ننکانہ کے. تو ان سے آج ہم کچھ بات چیت کریں گے. السلام علیکم سر جی, کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے, وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک جی. اچھا, ہم انٹرویو سے پہلے کافی ڈرے ہوئے تھے, کافی کنٹروورشل دیکھا ہے ہم نے آپ کو میڈیا پہ, تو کیوں اتنا خلاف ہے میڈیا آپ کے, خاص طور پہ انڈین میڈیا؟ دیکھو جی, میڈیا میرے خلاف نہیں ہے, انڈین میڈیا میرے خلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ انڈیا کا ایک اگر آپ شروع سے دیکھ لیں نا تو یہ ایک بات ہے کہ اگر ان کے سر میں بھی درد ہو جائے نا تو پھر وہ الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں کہ جی پاکستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں تو ہمارے سر میں درد ہوگی. اس طرح اگر کوئی ایسے بندہ ہے کہ جو سچ کا ساتھ دیتا ہے, جو کشمیر کے حق میں بولتا ہے, جو خالصتان کے حق میں بولتا ہے, جو ان کا جو چہرہ دنیا کے سامنے لاتا ہے, تو پھر وہ ہمیں کبھی اگروادی بنا دیتے ہیں, کبھی آتنکوادی بنا دیتے ہیں. ان کی مرضی ہے, جو مرضی کہیں, میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا زیادہ. اچھا, جو یہ خالصتان تحریک ہے اس کے بارے میں آپ کا بڑا نام لیا جاتا ہے, تو آپ کا کوئی ہے عمل دخل اس میں کسی طرح سے؟ جو بالکل ہے. دیکھو, خالصتان ایسے ہے کہ جیسے اب آپ مسلمان ہیں, بالکل, میں آپ کو یہ کہوں کہ بیت المقدس جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے, تو آپ کا اس میں عمل دخل ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان سے وہ آزاد کروائیں؟ بالکل چاہتے ہیں. تو سیم اسی طرح ہمارا جو ہے, ہمارا جو پنجاب ہے وہ انڈیا کے قبضے میں ہے. ہمارا جو دربار صاحب ہے, ہمارا اکال تخت ہے, وہ سب ان پہ ان کی تسلط ہے. تو ہم اس کی آزادی چاہتے ہیں. تو ہم جو سکھ ہوگا وہ, ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ راج بنا نہ دھرم چلے, دھرم بنا سب دانے ملے. تو بالکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آزادی ہو. بالکل خالصتان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. بالکل جی, بالکل اس طرح سے حقیق ہوتا ہے. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کشمیر کے بارے میں آپ کا کیا مطلب پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ کس طرح سے کشمیر کو کے معاملے کو حل کرنا چاہیے پاکستان انڈیا کو؟ دیکھو جی, انسان ہے نا, تو ہر انسان کو آزادی کے ساتھ سانس لینے کا حق ہے. تو وہ جو کشمیری ہیں وہ بھی انسان ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان ہیں, وہ سکھ ہیں, وہ ہندو ہیں, وہ جو مرضی ہیں, ان کا حق ہے آزادی. تو وہ اگر پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو نہیں روکنا چاہیے. اگر وہ انڈیا کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں ہمیں نہیں ان کو روکنا چاہیے. اگر وہ بالکل آزاد ہونا چاہتے ہیں دونوں سے تو بھی ہمیں نہیں روکنا چاہیے. تو اب انڈیا ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, ان کے ساتھ دیکھو اب یہ جو لاک ڈاؤن اللہ کی طرف سے آ گیا ہے, ان بیچاروں پہ تو لاک ڈاؤن پتہ نہیں کب سے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے اور ہم ظلم کے خلاف ہیں. اچھا, پنجابی سکھ سنگت جو ہے اس کے کام کیا ہے بیسیکلی, کیا کیا کام, کیا کیا فرائض سر انجام دیتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھو, پنجابی سکھ سنگت از دا پارٹ آف پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی. ٹھیک ہے, پاکستان سکھ گردوارا پربندھک کمیٹی کا جو رول ہے وہ 99 سے ہم نے کیا ہوا ہے, وہ بنی ہوئی ہے. تو اس یعنی جو پربندھک کمیٹی کا رول ہے وہ یعنی کہ جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان کی خاطر تواضع کرنی, گردواروں کے ٹوٹل معاملات کو دیکھنا, ہر چیز جتنی بھی ہے اوور آل گردواروں کی جتنی, ان کو پاکستان سکھ گردوارا پربندھک کمیٹی دیکھتی ہے. پھر 2013 میں ہم نے پنجابی سکھ سنگت بنائی, کیونکہ ہمیں یہ دنیا جو ہے یہ بہت زیادہ اب ترقی کر گئی, نیٹ کی طرف آ گئی تھی, انٹرنیٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا تھا. تو یہ جو پنجابی سکھ سنگت ہے یہ ہم نے اس کا ایک حصہ بنایا پھر کہ جی ہم بھی دنیا جو ہے, یعنی کہ جیسے دنیا کو کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ایسے دہشت گردی ہے, پاکستان میں فلاں ہے, پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے اس کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ہم نے پنجابی سکھ سنگت بنائی, تاکہ جو دنیا میں گرو نانک نام لیوا لوگ رہتے ہیں ان ہم نے اپنی سائٹ بنائی. ہم نے جو اکھنڈ پاٹ ہمارے ہوتے ہیں مذہبی, ان کو ایک چینلائز کیا, اس کے لیے ہم نے وہ آن لائن سسٹم بنایا. تو یہ ہے کہ اب دنیا میں یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ پنجابی سکھ سنگت کی وجہ سے جتنے گرو نانک نام لیوا دنیا میں بیٹھے ہیں, جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں ان کو ہم لائیو چلاتے ہیں, مختلف فیس بک کی, واٹس ایپ کی, جتنے بھی ہمارے ہیں
اور پنجابی سکھ سنگت کی ہماری ویب سائٹ ہے www.punjabisikhsangat.org. اس پہ ہم یہ تمام جتنے بھی پروگرامز ہیں گرودواروں کے بارے میں کہ ہمیں مذہبی کتنی آزادی پاکستان میں ہے اس کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ہم یہ پنجابی سکھ سنگت بنائی تھی اور ہم پوری طرح اس میں کامیاب ہیں. جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا جو ہے ابھی امریکن کمیشن کی ایک رپورٹ آئی اس کے مطابق جو انڈیا ہے اس میں مذہبی آزادی میں وہ بہت پیچھے ہے کہ مذہبی آزادی نہیں اس طرح سے لوگوں کو حاصل جس طرح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں مذہبی آزادی کس طرح سے ہے؟ آپ کس طرح سے رائٹس اپنے جو ہیں وہ ان کو انجوائے کریں؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں, مجھے سیاست میں آئے ہوئے یعنی کہ یہ معاملات دیکھتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا, 15-20 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کافی ملکوں میں بھی گیا ہوں, میں انڈیا میں بھی گیا ہوں, میں افغانستان گیا ہوں, میں باقی یورپ کے کافی ملکوں میں گیا ہوں, مگر جو آزادی جو مزہ پاکستان میں وہ کہیں پہ نہیں ہے. یہاں پہ ہم دیکھو ایک سکھ ہونے کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کیونکہ میں ایک سکھ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی بھی ہوں. پاکستان ہمارے لیے ایسے ہے جیسے آپ مسلمانوں کے لیے مکہ ہے, جیسے آپ مسلمانوں کے لیے مدینہ ہے. تو پاکستان ہمارا مکہ بھی ہے, پاکستان ہمارا مدینہ بھی ہے. ایک مذہبی محبت کے بغیر بھی جو پاکستان میں آزادی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. اتنے سالوں سے ہمیں آج تک نہیں کسی نے کہا کہ آپ کا سپیکر بہت زیادہ تیز ہے, آپ کا یہ ہے, یعنی کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات. میں کہتا ہوں کہ ہمارے گرودوارے جو پاکستان میں ہیں وہ 300+ ہیں جو ہمارے ہسٹوریکل گرودوارے ہیں. تو ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, ورنہ گورنمنٹ ہمیں یہ آفر کرتی ہے کہ آپ فلان جگہ پہ گرودوارا ہے اس کو بھی کھول دیں, فلان جگہ پہ گرودوارا اس کو بھی کھول دیں. تو اس سے بڑی آزادی میں سمجھتا ہوں کوئی آزادی نہیں. اور میں ساتھ میں یہ بھی بتاؤں, ریسنٹ ہندوؤں کا ایک مندر کھلا ہے گجرات میں, وہ ان کا بڑا تاریخی اور کئی صدیوں کا مندر ہے. تو جیسے مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں دیکھو ہو رہا ہے, ان کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے برعکس دیکھ لیں پاکستان کا جو چہرہ ہے کہ انہوں نے ان کا مندر تک کھول دی. اب ہندوؤں کا میں بتاتا ہوں کہ کٹھاس راج ہے, اس کے مندروں میں ہمیشہ ہی کام ہوتے ہیں اور اچھے کام ہوتے ہیں. تو پھر ہم جو سکھ ہیں وہ تو ہم نے پاکستان کے گن گانے ہی گانے, کیونکہ پاکستان تو ہمارا سب کچھ ہے. اچھا آپ اقلیتی صدر بھی ہیں پی ٹی آئی کے, تو ابھی کرونا وائرس ہے اور اس طرح سے سارے لوگوں کے بزنس جو ہے وہ بڑے متاثر ہوئے, تو obvious سی بات ہے ادھر سکھ کمیونٹی اسی طرح دوسری جو اقلیتی برادری ہیں ان کے بزنس وغیرہ متاثر ہوئے ہوں گے. تو آپ لوگ کیا اقلیتوں کے لیے کیا اقدامات ابھی اٹھائے ہیں آپ نے؟ دیکھو جی, کل ہم نے یہاں پہ گرودوارہ بالیلا صاحب ہے, وہاں پہ ہم نے ایک پیکج دیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے منورٹیز تھے ان کے گھروں تک ہم نے راشن پہنچایا ہے. ہماری جو پنجابی سکھ سنگت ہے, ہم ہمیشہ ہی جب منورٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے روزے دار بھائی ہیں ہم ان کو ایک پیکج دیتے ہیں ہر رمضان شریف میں کہ جو لوگ روزے رکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم ان کے رمضان پیکج ان کو پورا دیتے ہیں. مگر اب کرونا اور رمضان چونکہ دونوں کٹھے ہیں تو دیکھیں آپ میڈیا آپ کے سامنے, ہم یہ کرتے ہیں کہ کافی سارے سفید پوش ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شو نہ کیا جائے, تو ہم چپ چاپ جا کے ان کی مدد بھی کراتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ شو بھی نہ ہو. تو پنجابی سکھ سنگت جو ہے ان کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے خدمت خلق کرنی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ 2013 سے لے کر 2020 ہوگی تو یہ 7 سال ہم نے یہی کام کیا. اچھا ابھی بیساکھی گزری ہے پیچھے, تو وہ بڑی خاموشی سے گزر گئی, ایسے ہی ہے جیسے ہماری عید ہوتی ہے اس طرح سے, تو اس کے بارے میں کیا اتنی خاموشی سے گزر گئی اس دفعہ؟ دیکھو جو بیساکھی یہ تھا جو گورنمنٹ نے 144 لاگو کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ جو گیدرنگ ہے وہ ایک جگہ پہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں یہاں پہ ہمارے ننکانہ صاحب کے قریبی میں بتاتا ہوں سب سے زیادہ یہاں پہ میلہ لگتا ہے بابا نولکھ ہزاری کا, اس کو بھی ختم کر دیا گیا. تو دیکھو جیسے ہے اس کو اکثر لوگوں نے ایشو بنانے کی کوشش کی ایک دفعہ کہ جی پاکستان میں یہ مذہبی آزادی نہیں ہے. یہ دیکھو جی مکے میں حج تک پہ پابندی ہے, عمرہ نہیں ہو رہا, تو کس کے لیے ہے؟ انسانوں کی حفاظت کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے, اور ہم نے خود بیٹھ کے اس پہ یہ مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بیساکھی کو ہم بالکل خاموشی سے منائیں گے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر پاکستان میں یہ ہماری وجہ سے اگر کوئی یہ پھیلتی ہے تو پھر میرا خیال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں بہت بڑے قصوروار ہیں. تو اس دفعہ یہ بالکل بیساکھی جو ہے وہ ہم نے خاموشی کے ساتھ کیا. بیساکھی ہم نے جو کیا ہے پنجابی سکھ سنگت کی طرف سے وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر گھر میں, ہر گرودوارے میں, ہر مسجد میں, ہر مندر میں ہم نے جا کے سپرے کی ہے
کرونا کا سپرے، تاکہ جو خدمت خلق ہے، جو گرو نانک صاحب کا ویژن ہے، وہ ہم چلو اس پہ کوئی کام کر سکیں، تو ہم نے ایسے اس دفعہ گزاری. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی مساجد وغیرہ میں بھی جو نمازیں ہیں ان کو، یا اسمارٹ لاک ڈاؤن آیا ہے کہ مساجد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن 6 فٹ کے فاصلے پہ، اس طرح سے، تو گرودوارے کے لیے کیا ہدایات ہیں، کس طرح سے آپ اپنی عبادات جو ہے مثلا انجام دے رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہے، وہ کہتے ہیں کہ گرودوارے میں آپ عبادت کریں، آپ کو پوری طرح مذہبی آزادی ہے، مگر یہ ہے کہ رش نہ بنائیں. یعنی کہ آپ جاتے ہیں، جیسے ہم یعنی کہ سجدہ کرتے ہیں، متھا ٹیکتے ہیں، تو متھا ٹیک کے آپ واپس آ جائیں. جو یعنی ہم بانیاں پڑھتے ہیں کہ صبح ہم نے 5 بانی پڑھنی ہے، رات کو ہم نے رہرا صاحب کا پاٹ کرنا ہے، اور سوتے وقت ہم نے کیرتن شیلا کا پاٹ کرنا ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ گھروں میں کریں. پھر بھی میں شکر گزار ہوں پاکستان گورنمنٹ کا کہ اگر آپ ننکانہ صاحب کے ابھی جنم استھان گرودوارے میں چلے جائیں تو سینکڑوں لوگ ہیں جو ابھی بھی گرودوارے میں موجود ہیں، مگر پھر بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم ان کو دور دور رکھیں تاکہ ہم اس سے محفوظ رہ سکیں. جی اچھا، آپ ہمارے چینل کے توسط سے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوگی، تو ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں پاکستانی کے طور پہ، ایک سکھ، ایک اقلیت کے طور پہ، کہ مطلب کوئی بھی پیغام آپ دینا چاہ رہے ہو مذہبی آزادی پہ یا کسی قسم کا محبت پہ؟ بڑا اچھا آپ کا کویشچن ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ڈسٹرکٹ صدر بھی ہوں، اور میں اپنے قائد محترم جناب عمران خان صاحب کا بہت مشکور ہوں، اور اس کے بعد بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ وہ ننکانہ صاحب کے رہنے والے ہیں. اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی مذہب پرست ہوتا ہے، قوم پرست ہوتا ہے، تو یہ جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ضلع کے لیے وہ ضلع پرست ہے، کیونکہ جب بھی ان کا دور آتا ہے تو ہمارے ننکانہ صاحب کی تقدیر چمک جاتی ہے. اب آپ دیکھیں یونیورسٹی جو ہے یہ کنٹروورشل بن گئی تھی، وہ یونیورسٹی واپس آ گئی. ننکانہ صاحب کا سب سے بڑا دیرینہ خواب تھا. آپ دیکھیں پاکستان میں بہت علاقوں میں کام نہیں ہو رہے، یہاں پہ کشمیر روڈ بنا، یہاں پہ گرودوارے میں بہت سارے کام ہوئے، 27 کلومیٹر سڑکیں ہوئے. تو میں دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا پیار کیا جاتا ہے اقلیتوں سے، ابھی آپ سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ہے کرتارپور کوریڈور، کہ یہ سکھ قوم کو اتنا بڑا تحفہ دیا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سکھ قوم کی تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ میں جو عمران خان صاحب کا، جو قمر جاوید باجوہ صاحب کا، جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کا نام ہے، یہ گولڈن ورڈز کے ساتھ لکھا جائے گا، کیونکہ ان کے ہم پہ بہت بڑے احسان ہیں. اور میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکر گزار بھی ہوں، اور دنیا کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان آئیں، گرو نانک صاحب کے جو ماننے والے ہیں. پاکستان میں ہمیں بہت زیادہ آزادی ہے، پاکستان میں ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور جیسے انڈیا میڈیا خاص کر پاکستان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو یہ لوگ واگا بارڈر کراس کرتے ہیں، ہم ان کو اتنا پیار دیتے ہیں، ان کو اتنی سیکورٹی دیتے ہیں، ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. صرف میں پنجابی سکھ سنگت نہیں، پاکستان سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی، ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ، ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ، ہماری پورے صوبے کے انتظامیہ، ہمارا ملک، کہ میں فخر سے یہ کہتا ہوں جو 3000 4000 10,000 لوگ آئے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب جو پاکستان سے واپس جاتے ہیں تو ہمارے سفیر بن کے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اسے اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم بھی بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. ساتھ گوپال سنگھ چاولہ صاحب موجود تھے، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی. ان کا بھی یہی پیغام ہے اور ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم سکھ، مسیح، ہندو، مسلمان یہ بعد میں ہیں، پہلے ہم انسان ہیں. اگر ہم ان کے پیغام دیکھیں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، گرو نانک صاحب کی تعلیمات کو پڑھیں، تو وہ صرف اور صرف محبت ہے. تو ہم آپ سب لوگوں سے التماس ہے کہ محبت سے رہیں، ہم سے رہیں.